السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ہے 16 نومبر ہے اور 2025 کے ختم ہونے میں صرف 1.5 مہینہ باقی ہے، بلکہ اس سے بھی ایک دن کم باقی ہیں only 44 days۔ لیکن ہم اس ویڈیو میں کیا ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان کا ایک دیرینہ مسئلہ، پاکستان کا وہ مسئلہ کہ اس کو حل کرنے کے لیے پچھلے 78 سالوں سے مختلف حکومتیں، فوجی مارشل لا اور مختلف فوجی آمروں نے یا پھر فوجی حکومتوں نے کوشش کی ہے یا کر رہے ہیں آج کے دن تک۔ تو ہر بندہ جو ہے پاکستان کی معیشت کی بات کرتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، مزید بگڑ جائے گی، کیا بنے گا، مہنگائی کا کیا ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو مختلف حل بتاؤں گا کہ پاکستان کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، مختلف حل اور سلوشنز۔ تو چلیں بڑھتے ہیں تفصیلات کی جانب، ان حل کی جانب کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، یہ کیا حل میں نے پیش کیے ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں آگے۔ ناظرین، یہ کہ پاکستان کی معیشت آخر کب بہتر ہوگی، ڈالر کیوں بڑھتا ہے، روزگار کیوں کم ہے، آخر پاکستان کیوں وہ ترقی نہیں کر پایا جس کی اسے صلاحیت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے اصل، عملی اور قابل عمل حل بتائیں گے، وہ حل جن کو اگر پاکستان اپنا لے تو یہ ملک واقعی بدل سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اصل معاشی مسائل کیا ہیں، ان پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، مسئلہ کوئی ایک نہیں، پاکستان کی معیشت کو 5 بڑی چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں۔ 5 بڑی چیزیں۔ نمبر 1، پالیسیوں کا بار بار بدل جانا۔ نمبر 2، کمزور ٹیکس نظام۔ نمبر 3، درآمدات زیادہ اور برآمدات کم۔ نمبر 4، مہنگی بجلی۔ نمبر 5، کرپشن اور سست نظام۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ان سب مسائل کے حل موجود ہیں اور بہت اچھے موجود ہیں۔ اب بڑھتے ہیں حل کی جانب۔ حل نمبر 1، مستقل معاشی پالیسی۔ پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری ہے پالیسیوں کا بدل جانا اور بار بار بدل جانا، ایک دفعہ بھی نہیں، اور مستقل بدلتے ہی رہنا اور مسلسل بدلتے ہی رہنا۔ جب سرمایہ کار کو پتہ ہو کہ آنے والی حکومت پالیسی نہیں بدلے گی تو وہ پیسہ لگاتا ہے، انڈسٹری لگتی ہے، نوکریاں بڑھتی ہیں۔ حل 10 سے 15 سال کی مستقل اکنامک سٹیبلٹی پالیسی ہونی چاہیے اور اس پر ہر پارٹی کا اتفاق ہو۔ پھر سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کروائی جائے کہ ہم بھائی اپنی پالیسی نہیں بدلنے والے، آپ آ جاؤ، پارٹیاں بھی متفق ہوں۔ حل نمبر 2، ٹیکس نظام کی اصلاح۔ پاکستان کا ٹیکس نیٹ دنیا میں سب سے کم ہے۔ زیادہ لوگ ٹیکس دیں، حکومت کے پاس پیسہ آ جائے، قرضے کم ہوں، مہنگائی کم ہو۔ جب ٹیکس نیٹ کم ہے پاکستان کا تو پھر حکومت کے پاس پیسہ ہوتا ہے کم، حکومت پھر
اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضے زیادہ اٹھاتی ہے، پھر ان قرضوں کو واپس کرنے کے لیے مہنگائی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس لیے مہنگائی زیادہ ہوتی ہے پاکستان میں۔ یہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے مہنگائی کہ قابو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جو میں نے آپ کو ایکویشن بتائی ہے اس ایکویشن کو حل کرنا پڑے گا۔ ٹیکس نیٹ پاکستان کا زیادہ کرنا پڑے گا، زیادہ لوگ ٹیکس دیں، حکومت نمبر ایک زیادہ لوگ ٹیکس دیں، حکومت کے پاس پیسہ زیادہ اکٹھا ہو جائے اخراجات پورے کرنے کے لیے، انفراسٹرکچر بنانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے زیادہ پیسے جمع ہو جائیں۔ پھر جب پیسے حکومت کے پاس زیادہ ہوں گے تو حکومت قرضے کم لے گی، جب قرضے کم لے گی تو ان قرضوں کو واپس کرنے کے لیے مہنگائی بھی تھوڑی کرنی پڑے گی، تو مہنگائی آٹومیٹیکلی کم سے کم ہوتی جائے گی، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں کر رہا۔ زراعت، ریئل اسٹیٹ، ہول سیل مارکیٹ کو ٹیکس نیٹ میں لانا بڑا ضروری ہے۔ پھر آن لائن ٹیکس سسٹم یہ ہو، پھر رشوت کم ہو، وصولی زیادہ ہو۔ یہاں پتہ کیا ہے، ٹیکس ہے تھوڑا، رشوت کی وصولی زیادہ ہے، اور پھر ٹیکس تھوڑا ہے۔ یہ ہو کہ رشوت کم ہو، وصولی ٹیکس کی زیادہ ہو۔ جب وہ ایف بی آر کے لوگ رشوت ہی اتنی زیادہ لے لیتے ہیں، پھر اس سے ٹیکس کی وصولیاں تھوڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ آٹومیٹیکلی آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب سرکاری افسر رشوت وصول کرتا ہے تو ٹیکس کی وصولیاں کم ہو جاتی ہیں، لوگ پھر ٹیکس نہیں دیتے۔ وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو رشوت دی ہوئی، ہم کیوں ٹیکس دیں بھائی۔ بڑے سمجھنے کی بات ہے، اس کھوپڑی، اس ایک پاؤ بھیجے کے اندر اس دماغ کو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی جو سرکاری عمال ہیں، سرکاری آفیسرز ہیں، ایف بی آر ہے یا جو بھی ہیں، وہ رشوت اول تو نہ لیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو رشوت کم لیں تاکہ ٹیکس کی وصولی زیادہ ہو۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سولوشن نمبر 3 کی طرف، وہ ہے برآمدات ایکسپورٹس میں بڑا دھماکہ ہو جائے اور ایکسپورٹس پاکستان کی دن بدن بڑھ جائیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ڈالر کیوں بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان درآمد زیادہ کرتا ہے اور بیچتا کم ہے۔ میں نے آپ کو ڈالر کے بڑھنے کا سبب بتایا۔ معیشت بہتر تب ہوگی جب پاکستان زیادہ چیزیں باہر بھیجے اور ان کو بیچے اور منگوائے کم۔ ڈالر ریٹ کیوں بڑھتا ہے؟ ڈالر ریٹ اس لیے بڑھتا ہے کہ پاکستان باہر سے چیزیں زیادہ منگوا لیتا ہے اپنے پاس اور بھیجتا کم ہے۔ جب درآمد زیادہ ہو، برآمد کم ہو، تو ڈالر کا ریٹ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ کون سی چیزیں پاکستان فوراً بڑھا سکتا ہے، جن کی ایکسپورٹ زیادہ کر سکتا ہے پاکستان، یعنی فوراً آٹومیٹیکلی بس زیادہ ہو جائے، ایسے چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر پاکستان کے ایکسپورٹ زیادہ ہو جائیں؟ کون سی چیزیں ہیں یہ؟ 5 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان 5 چیزوں کو پاکستان فوراً ایکسپورٹ میں بڑھا سکتا ہے۔ نمبر 1، ٹیکسٹائل۔ جتنا بھی کپڑا پاکستان میں بنتا ہے ان کو ایکسپورٹ کیا جائے، ایکسپورٹ پاکستان کی فوراً زیادہ ہو جائیں گی، بغیر سرمایہ لگائے، بغیر کسی کی محنتیں کیے۔ نمبر 2، آئی ٹی ایکسپورٹ، کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑنا۔ آئی ٹی ایکسپورٹ جب بڑھیں گی، پاکستان کی معیشت یوں اوپر جہاز کی طرح جائے گی، راکٹ کی طرح۔ نمبر 3، سرجیکل انسٹرومنٹس۔ سیالکوٹ میں آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی سرجیکل انسٹرومنٹس کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف سرجیکل انسٹرومنٹس کو ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بس۔ نمبر 4، اسپورٹس آئٹمز۔ پھر سیالکوٹ کا نام آئے گا، سیالکوٹ میں پھر اسپورٹس آئٹمز بنانے والی فیکٹریز بے تحاشا لگی ہوئی ہیں، صرف ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے۔
نمبر 5 زرعی مصنوعات، ایگریکلچرل پروڈکٹس، اس پر بھی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بس۔ ایک اچھی پالیسی دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو ایکسپورٹرز کے لیے بجلی، گیس اور ریفنڈز آسان کرنے ہوں گے۔ 3 چیزیں آسان کر دے حکومت ایکسپورٹرز کے لیے۔ نمبر 1 بجلی الیکٹریسٹی، نمبر 2 گیس، نمبر 3 ریفنڈز آسان کر دے۔ اتنی مشکلات میں نہ ڈالے کہ ان کو ریفنڈز ہی نہ ملیں۔ سہولیات، صرف 3 سہولیات کی بات کر رہا ہوں، کھانا رہائش کی بات نہیں کی، ویزے کی بھی بات نہیں کی میں نے۔ باہر کے جو ایکسپورٹرز ہوں گے وہ تو الگ ہوں گے نا۔ پاکستان کے جو لوگ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، صرف 3 چیزیں ان کو دے دیں۔ نمبر 1 بجلی، نمبر 3 گیس، نمبر 2 گیس، نمبر 3 ریفنڈز آسان کر دیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی۔ اب بڑھتے ہیں سولوشن نمبر 4 کی طرف، جدید زرعی انقلاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جدید زرعی انقلاب، ناظرین آدھا پاکستان زراعت پر چلتا ہے، آدھا پاکستان میں آپ کو بتا دوں 25% بھی نہیں، 100% میں سے 50% پاکستان زراعت پر چلتا ہے۔ یہ ایگرو بیسڈ کنٹری ہے، مگر ہم پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں زراعت میں، پیداوار کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں جدید زرعی ٹیکنیکس کو اپنانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں 4 چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر ان 4 پوائنٹس کو پاکستان اگر پلے باندھ لے، پاکستان کی زراعت میں انقلاب آ جائے گا۔ نمبر 1 ڈرپ اریگیشن، یہ کی جائے پورے پاکستان میں۔ نمبر 2 بہترین سے بہترین بیج ہو۔ نمبر 3 کسان کے لیے براہ راست خریداری سسٹم ہو۔ نمبر 4 فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کو لگایا جائے، یہ جو پھل فروٹس ہیں ان کا جو ہے جوس یا پلپ بنانے کے لیے انڈسٹریز ہوں، پھر پھلوں سے دوسری پروڈکٹس، پھر سبزیاں ہیں ان کی پروڈکٹس جیسے لہسن ہے اس کا پیسٹ بنا کر اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، اور جیسے مختلف چیزیں بنائی جا سکتی ہیں جو میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ اس طرح سے پاکستان کی زراعت میں شدید انقلاب آ سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت بڑھ سکتی ہے، بڑھ نہیں بہترین ہو سکتی ہے۔ اور پھر سولوشن نمبر 5 سستی اور قابل بھروسہ بجلی ہو۔ ناظرین پاکستان کی پوری انڈسٹری مہنگی بجلی کی وجہ سے نقصان میں ہے۔ صرف ایک چیز نقصان پہنچا رہی ہے پاکستان کی پوری انڈسٹری کو، اور وہ کیا چیز ہے؟ مہنگی بجلی۔ میں آپ کو چیلنج دے کر کہتا ہوں، اگر حکومت پاکستان صرف پاکستان کی انڈسٹری کے لیے بجلی سستی کر دے، صرف ایک چیز، کوئی سہولت ان کو نہ دے، کچھ بھی نہ دے، صرف بجلی سستی کر دے، پاکستان کی پوری انڈسٹری پتہ کیا ہوگا؟ اتنی نوکریاں پیدا کرے گی، آپ کی سوچ ہے۔ سستی توانائی ہوگی تو انڈسٹری بڑھے گی، پھر نوکریاں بڑھیں گی۔ جب بجلی سستی ہوگی تو لوگ انڈسٹری لگائیں گے، پھر انڈسٹری زیادہ ہوگی، جب انڈسٹری زیادہ ہوگی تو نوکریاں آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جائیں گی۔ پھر اچھا سولر کے کون سے، یعنی انرجی کے کون سے منصوبے لگائے جائیں؟ سولر، نمبر 1 سولر کو لگایا جائے، نمبر 2 ونڈ انرجی، اور نمبر 3 ہے ہائیڈرو میں بڑے منصوبے شروع کیے جائیں۔ پھر نمبر 3 ہے بجلی چوری ختم کرنے کے لیے اسمارٹ میٹر لگائے جائیں تاکہ بجلی چوری ہی نہ ہو۔ کہانی ختم کر دو۔ پورے پاکستان میں حکومت پاکستان اگر اسمارٹ میٹر لگا دے
تو کوئی مائی کا لال بجلی چوری کر ہی نہیں سکتا بادشاہ، وہ کام تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، ہم تو چلتے ہیں وہی بس پرانے ٹھیکیداروں سے جو پرانے میٹر لیے ہوئے ہیں بس وہی چل رہے ہیں پورے پاکستان میں۔ حالانکہ اسمارٹ میٹر لگنے چاہیے اور یہ بجلی چوری کو ختم کرنے کا واحد حل ہے اسمارٹ میٹر۔ میں نے یہ موٹے موٹے آپ کو حل تو بتائے ہیں، لیکن ان کے اندر اور مزید سولوشن ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ بجلی چوری کو ختم کرنے کے لیے اسمارٹ میٹر لگا دیے جائیں۔ اب بڑھتے ہیں حل سولوشن نمبر 6 کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے آئی ٹی ایکسپورٹس۔ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے یہ آئی ٹی ایکسپورٹس، اگر بڑھ جائیں تو پاکستان کے لیے گیم چینجر۔ دنیا ڈیجیٹل معیشت کی طرف جا رہی ہے، پاکستان کے نوجوان دنیا کو آئی ٹی سروسز دے کر 10 سے 15 ارب ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں۔ ناظرین، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پاکستان کے نوجوان دنیا کو آئی ٹی سروسز دے کر، صرف آئی ٹی سروسز، نہ انڈسٹری لگاؤ نہ کچھ کرو، کچھ بھی نہ کرو، صرف آئی ٹی انڈسٹری پر فوکس کر کے اگر کی جائے تو پھر پاکستان کے نوجوان کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دنیا کو آئی ٹی سروسز دے کر 10 سے 15 ارب ڈالر سالانہ کما سکتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی اماؤنٹ نہیں ہے۔ پورا پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا ہے 1947 سے ٹل 2025 تک، پتہ کیا ہو رہا ہے؟ $1 بلین، $2 بلین، $3 بلین کے لیے پاکستان IMF کے اور سعودی عرب کے اور دوسرے ممالک کے آگے جھکتا پھرتا ہے اور ان کی منتیں کرتا ہے، لیکن یہ 10 سے 15 ارب ڈالر بیٹھے بٹھائے پاکستان کو موصول ہو جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں کرنا پڑنا، صرف ان کی آئی ٹی سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے اور آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے جو حل میں دے رہا ہوں، یہ پاکستان کے ہر شہر میں آئی ٹی پارکس بنائے جائیں، پھر 10 لاکھ نوجوانوں کو فری لانسنگ ٹریننگ دے دی جائے۔ جب ان کو 10 لاکھ نوجوانوں کو فری لانسنگ ٹریننگ دے دی جائے گی تو ہوگا کیا؟ وہ 10 کے 10 لاکھ پورے اپنا فری لانسنگ کی سروسز دیں گے، پھر وہ آئی ٹی کی سروسز دیں گے۔ جب وہ آئی ٹی کی سروسز دیں گے تو انڈسٹری لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اور آٹومیٹیکلی سالانہ 10 سے 15 ارب ڈالر پاکستان کو یہاں سے مل جائیں گے آرام سے۔ پھر پے پال، اسٹریپ جیسے سسٹم پاکستان میں لانے ہوں گے، یعنی جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں، پے پال کو پاکستان میں لانا ہوگا۔ پھر اسکولوں میں کوڈنگ شامل کرنا ہوگی۔ جو اسکولز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں، ان سب میں، ہر اسکول میں، ان اسکولوں کے نصاب میں ایجوکیشنل کریکولم کے اندر کوڈنگ کو شامل کرنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی پتہ کیا صورتحال ہے؟ صرف کوڈنگ کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آئی ٹی اسکلز کے اندر کافی ساری اسکلز ہیں، گرافک ڈیزائننگ بھی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہے، SEO بھی ہے، ویب ڈیولپمنٹ بھی ہے، ویب ڈیزائننگ بھی ہے، ہر چیز ہے۔ لیکن میں صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں، کوڈنگ کی۔ کوڈنگ کی یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل طلبہ، اسٹوڈنٹس، ان کو کوڈنگ کا ایک پیراگراف لکھنا نہیں آتا۔ وہ اپنے سالانہ جو پروجیکٹس ان کے ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، وہ کسی سے پیسے دے کر کروا کر اپنے کالج میں یا یونیورسٹی میں سبمٹ کرواتے ہیں، کسی اور سے اپنے پروجیکٹس کو بنواتے ہیں۔ وہ اپنے سالانہ پروجیکٹس بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ ہے پاکستان کا المیہ جو کوڈنگ کی اس وقت کی صورتحال ہے۔ گرافک ڈیزائننگ تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر جب کوڈنگ ہی
ان کے نصاب میں شامل نہیں ہے تو پھر ان لوگوں نے کیا تیر مار لینا ہے یار؟ وہ تیر تو نہیں مار سکتے، وہ گرافک ڈیزائننگ بھی نہیں آتی، پھر ویڈیو ایڈیٹنگ بھی نہیں آتی، پھر ویب ڈیولپمنٹ بھی نہیں آتی. تو یعنی کہ کوئی ایسا سافٹ ویئر آپ بتا دیں جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس نے بنایا ہو آج تک، کوئی ایک سافٹ ویئر. ہاں سافٹ ویئر کمپنیز ہیں، وہ تو تب ہیں کہ کوئی کوڈ جو ہے وہاں سے لے لیا، کوئی یہاں سے کاپی کر لیا، ادھر سے لے لیا، وہ بس تھوڑے لوگ ہیں. زیادہ تر سافٹ ویئر کی آئی ٹی کے میدان میں ہندوستان کی کمپنیز کا، ہندوستان کے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، پاکستان کے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں، زیرو ہے. بلکہ میں تو ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ آئی ٹی کی پروڈکٹس کو بنانے کے لیے جو کوڈ یا کچھ اور سروسز لی جاتی ہیں وہ ہندوستان کی کمپنیز کو پیسے دے کر حاصل کی جاتی ہیں. پاکستان کے نوجوان کو کوڈنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ حرام حلال کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایجوکیشن حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر حسد اتنا ہے زیادہ. تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے اسکولوں میں کوڈنگ کو شامل کرنا ہوگی، ورنہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے سولوشن نمبر 7 کی طرف. سیاحت، ٹورزم. میں نے ٹیرورزم نہیں کہا، ٹورزم کہا ہے، ٹورزم. سیاحت، پاکستان کا سونے کا خزانہ ہے سیاحت پاکستان کی. آپ کی سوچ ہے، گولڈ مائن ہے، گولڈ مائن، سونے کی کان. آپ کہتے ہیں نا جی ریکارڈنگ سونے کی کان ہے، میں کہتا ہوں وہ کان نہیں ہے. وہ آپ مٹی کا اتنا بڑا ڈھیلا اگر صاف کریں گے نا، پتھر، ریکارڈنگ کی کان جو ہے بلوچستان میں جو لوگ کہتے ہیں پاکستانی کہ وہاں پر سونے کی کان ہے، یہ ہے وہ ہے. میں کہتا ہوں پاکستان، وہ بلوچستان میں جو سونے کی کان ہے، اس کان میں سے اگر اتنا بڑا پتھر لیا جائے نا تو اس کو صاف کیا جائے تو سونا اتنا سا نکلے گا. لیکن میں جو آپ کو سونے کی کان بتا رہا ہوں نا وہ ہے سیاحت. سیاحت، ٹورزم. سیاحت پاکستان کا سونے کا خزانہ ہے. اچھا اب بڑھتے ہیں آگے تھوڑا سا. دنیا کی سب سے خوبصورت پلیسز، جگہیں پاکستان میں ہیں. اگر صرف 5 ملین ٹورسٹ، زیادہ کی بات نہیں کر رہا میں، 10، 6، 7، 8، 9، 10، 15 ملین کی بات نہیں کی، صرف 5 ملین ٹورسٹ کی بات کی ہے. اگر صرف 5 ملین ٹورسٹ آ جائیں تو اربوں ڈالر آ سکتے ہیں پاکستان میں. اربوں ڈالر، صرف 5 ملین ٹورسٹ تک، صرف 5 ملین ٹورسٹ اگر پاکستان میں آ جائیں تو اربوں ڈالر آ سکتے ہیں. ناظرین یہ ہے سونے کی کان آپ کی. اور پھر وہ جو میسنجر بنیں گے پاکستان کی سافٹ امیج کے جو میسنجر بنیں گے، وہ پھر واپس جب جائیں گے اپنے ملکوں میں، یہ 5 ملین ٹورسٹ وہاں جا کر پاکستان کا سافٹ امیج بیان کریں گے، بتائیں گے لوگوں کو، پاکستان کی خوبصورتی بیان کریں گے، اپنے موبائل کے اندر، سیلفیز کے اندر، اپنے کیمراز کے اندر، اپنی ویڈیوز کے اندر پاکستان کی وہ خوبصورت ان پلیسز کی ویڈیوز بنا کر جب اپنے ممالک میں جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں گے، اپنے جاننے والوں کو بھیجیں گے، تو وہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مارکیٹنگ ہوگی، ایک آٹومیٹیکل مارکیٹنگ پوری پاکستان کی سیاحت کی پوری دنیا میں ہو رہی ہوگی. وہ اپنا پیسے لگانے کی ضرورت ہے مارکیٹنگ پر. صرف پہلے 5 ملین ٹورسٹ کو لے کے آیا جائے پاکستان میں، جب وہ جیسے ہی واپس جائیں گے جا کر اپنے رشتہ داروں کو پاکستان کی خوبصورتی کی تعریفیں بتائیں گے، آٹومیٹیکلی اس سے اگلے سال ہو سکتا ہے 6 ملین ٹورسٹ پاکستان آ جائے، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ملین، ایسے ان کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہ ایک سونے کی کان ہے پاکستان کے لیے. یہاں سے پاکستان کے لیے سونا نکلتا رہے گا، ڈالرز نکلتے رہیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کو ملتے رہیں گے جب تک پاکستان رہے گا. لیکن اس پر کوئی نہیں بولتا کہ ٹورسٹ کو بھی اچھا کیا جائے. نہیں. اب بات کرتے ہیں
آگے سب سے پہلی کون سی سہولت دی جائے؟ ویزا آن ارائیول کی سہولت دی جائے۔ نمبر 2 3 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلز کا قیام کیا جائے۔ کیا 3 اسٹارز اور 5 اسٹار ہوٹلز کا قیام کیا جائے؟ یہ جو اب 3 اسٹار یا 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں نیو ہوٹلز کی بات کر رہا ہوں جو ایکچولی واقعی 3 اسٹار یا 4 اسٹارز یا 5 اسٹارز ہوٹلز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو نہیں ہیں وہ تو پھر ان کو بند کر دینا چاہیے۔ پھر سڑکیں بہتر بنائی جائیں، پھر سیکیورٹی بہتر کی جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کی سیاحت کو بہتر بنائیں گی اور پاکستان کی معیشت بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اختتام کی جانب۔ سب سولوشنز کا فادر سولوشن آف آل دی سولوشنز۔ اب میں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کرپشن ختم کیے بغیر کچھ نہیں بدلنے والا، سب ہوائی باتیں ثابت ہوں گی۔ ناظرین، کرپشن ہر چیز کو روک دیتی ہے، اس کا واحد حل ہے ہر چیز کو ڈیجیٹل کیا جائے، اور نمبر 2 لائسنس این او سی لایا جائے، پھر قوانین لائے جائیں اور ہر چیز کو آن لائن کر دیا جائے، آف لائن ہو ہی نہ، تاکہ کرپشن ہو ہی نہ سکے۔ پھر اور کرپشن پر سزا اور جرمانے تیز اور سخت کیے جائیں، مالی کرپشن اور اخلاقی کرپشن پر سزائے موت دی جائے، پھر پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ آپ خواب ہی دیکھتے رہیں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی، جب کرپشن ہی نہ ختم ہو تو کرپشن کیسے ختم کرنی ہے؟ میں نے آپ کو حل بتا دیا۔ کیا؟ ہر چیز کو ڈیجیٹل کیا جائے، پھر ہر چیز کے لائسنس لائے جائیں، این او سی لائے جائیں، قوانین بنائے جائیں، ہر چیز کو آن لائن کیا جائے، پھر کرپشن پر سزا اور جرمانے تیز اور سخت کیے جائیں۔ یہ ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے اور بہت جلد ہو سکتی ہے اگر درست فیصلے کیے جائیں، پالیسی مستقل ہو۔ کیا بتا رہا ہوں؟ پالیسی مستقل ہو اور انڈسٹری کو سہولت ملے اور آئی ٹی کو فروغ ملے، زراعت جدید ہو، تو یہ ملک اگلے 10 سال میں خطے کی مضبوط ترین معیشتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ورنہ چیچڑوں کے خواب دیکھتے رہے گی بلی، نہیں بدلے گا کچھ بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک موضوع پر مکمل علیحدہ ویڈیو بنائیں، پالیسی مستقل کیسے ہو، انڈسٹری کو کیا سہولیات ملیں، آئی ٹی کو فروغ کیسے ملے، زراعت جدید کیسے ہو، اگر ہم ان میں سے کسی ایک موضوع پر مکمل علیحدہ ویڈیو بنائیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کریں، میں آپ کے لیے اس موضوع پر علیحدہ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، پاکستان کین رائز اگین۔ پاکستان دوبارہ اٹھ سکتا ہے، اور چل نہیں، صرف چل نہیں، دوڑ سکتا ہے پاکستان، مگر کچھ حل پیش کیے جائیں اور ان حل پر، ان سولوشنز پر کچھ عمل کیا جائے، تب بھی پاکستان کین رائز اگین ہو سکتا ہے، پاکستان دوڑ سکتا ہے آگے۔ ناظرین، میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ میری مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔